السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کا کہنا یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے اور پرویز الہی صاحب نے، یہ آج پی ٹی آئی کے اوپر ایلیگیشن تھے یا اپوزیشن کے اوپر ایلیگیشن تھے، انہوں نے لونز رائٹ آف کروائے۔ اس کے علاوہ پہلے الزام یہ آ چکا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو طیارہ ہے وہ عمران خان استعمال کرتے ہیں، اور یقیناً استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ اس میں رانگ ڈوئنگ کہاں پر ہے، میل پریکٹسز کہاں پر ہیں؟ وہ ایک کمپنی کے نام پر نون لیگ والے الزام لگاتے ہیں کہ ایک شوگر مل ہے جہانگیر ترین صاحب کی، اس کی ملکیت وہ طیارہ ہے، اور عمران خان اس کے طیارے کے اوپر ہی گھومتے ہیں، پورے پاکستان میں جلسے جلوس کرتے ہیں دن میں، رات کو دوبارہ ڈی چوک میں آ جاتے ہیں۔ آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس سے پہلے بھی پرویز رشید صاحب پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ تو آج کا پروگرام ہم فوکس کریں گے کہ کرپٹ پریکٹسز کہاں پر ہیں، سچے الزام کون سے ہیں، جھوٹے الزام کون سے ہیں، پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب انہوں نے کتنے لونز معاف کروائے، کیونکہ یہ بھی بڑے طویل عرصے سے سیاست میں جنرل مشرف کے ساتھ بھی رہے، پہلے میاں صاحب کے ساتھ بھی تھے۔ تو یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم پوچھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ مہمان شخص ہیں جہانگیر ترین صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ ترین صاحب ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو سر۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ چودھری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلے سنواتے ہیں زبیر عمر صاحب اور پرویز رشید صاحب نے آج الزام کیا عائد کیا، اس کے بعد سوالات شروع کریں گے، سنوائیے گا جی۔ مشرف صاحب کی جب حکومت آئی اور جہانگیر ترین صاحب اس کے وزیر بنے اور اہم ترین وزیر بنے اور بلو آئٹ بوائے تھے جنرل مشرف کے، اس دوران انہوں نے اپنی ویلتھ کو ملٹی پلائی کرنا شروع کیا ہے اور اس حد تک ملٹی پلائی کیا ہے، اور اس میں تمام جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس میں لون رائٹ آف بھی شامل ہے۔ 2004 میں جس نے 247 ملین روپیز کا رائٹ آف کرایا، یہ کاغذات موجود ہیں اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پبلک نالج ہے، پبلک ایکسیس اس کو ہوتا ہے۔ ہم نے تو وہ انوملیز بتائی ہیں، ہم ان سے وہی سوال واپس بھیج رہے ہیں جس کا وہ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ امیر کیسے ہو گئے 10 سال میں؟ تو بھائی پہلے آپ ایکسپلین کرتے نا، آپ کیسے امیر ہو گئے؟ آپ تو کاروبار کرتے بھی نہیں تھے۔ چودھری عمران نے بھی اس سے اسی سرکولر کے تحت لون رائٹ آف کروائے، اور جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی نے بھی لون رائٹ آف کرایا اسی سرکولر کے تحت۔ ترین صاحب، آپ پہلے بہت غریب آدمی تھے، اب آپ کے پاس اتنی جائیداد آ گئی ہے، مشرف دور میں آپ نے اتنا پیسہ کمایا ہے، لون رائٹ آف کروائے، لیز لیں آپ نے، اور اب آپ امیر آدمی ہیں، جہازوں میں اڑتے پھرتے ہیں، کیسے پیسہ کمایا آپ نے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ میں 1977 سے اپنا بزنس، پرائیویٹ بزنس کروں، 1977 سے۔ کیا بزنس تھا؟ میں پہلے زمیندارہ کر رہا تھا اپنے فیملی فارم کے اوپر، اس کے بعد ہماری فیملی کی بیوریج کی بزنس تھی جس میں 1980 سے میں وہاں کا چیف ایگزیکٹو تھا۔ 1990 تک میں نے 10 سال پیپسی چلائی اور میں نے 10 گنا اس کی سیل بڑھائی۔ اس کے بعد میں نے اپنی فیملی سے پوری بزنس کی، میرے جو شیئرز تھے وہ میں الگ ہو گیا، میں نے ان سے ان کے پیسے، اس کے عوض پیسے لے لیے، اور ان پیسوں سے میں نے 92 میں میرا خیال ہے شوگر میں لگائی۔ اچھا، 1980 میں آپ پیپسی پاکستان کے چیف ایگزیکٹو؟ پیپسی ملتان، پیپسی ملتان جی میں چیف ایگزیکٹو تھا، 10 سال رہا۔ 10 سال اس اور ساتھ اسی عرصے میں میں زمیندارہ بھی کرتا رہا۔ اسی عرصے میں میں نے بنجر زمین لی اور بنجر زمین کو میں نے آباد کیا۔ کہاں پر؟ لودھرا میں، لودھرا، جہاں پہ میرا حلقہ ہے، جہاں آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، جہاں میرے ساتھ الیکشن فراڈ ہوا ہے۔ وہ میں نے زمین بنجر لی، اس کو میں نے آباد کیا، وہاں آم کا باغ لگایا، اور اب میرا وہاں پہ 900 ایکڑ آم کا باغ ہے۔ اور یہ کیونکہ بنجر زمین تھی اس لیے مجھے یہ کوڈینیٹر اور یہ JDW جو شوگر مل ہے یہ آپ نے کب لگائی؟ یہ 1992 میں لگی، 1992-93 ایئر میں یہ پروڈکشن میں آئی۔ تو اس وقت میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے، 1992 میں؟ جی نواز شریف صاحب تھے، مشرف صاحب نہیں تھے۔ اور وہ مل پھر میں بڑھاتا گیا، اور وہاں سے پھر میں نے مزید اور اپنے کاروبار کو ایکسٹینڈ کیا۔ میں کامیاب کیوں ہوا؟ میں نے ریئلائز کیا کہ جو باقی شوگر مل والے ہیں یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، یہ کاشتکار کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ کاشتکار کو سمجھتے ہیں کہ جب گنا زیادہ ہو تو اس کا گلا دبا دو، اور جب گنا کم ہو پھر یہ جو مرضی قیمت دیں، چینی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے پھر سوچا، مجھے نہ سمجھ آیا کہ گنے کا کاشتکار، مل مالک ایک ہی ٹرین میں بیٹھے ہیں، ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہیں، دونوں کٹھے چلیں گے تو گاڑی تیز چلے گی۔ آپ پیسے دیتے ہیں کاشتکار کو کہ دبا کے رکھتے ہیں؟ کاشتکاروں کو ہر 15-20 دن کے اندر پیسے دیتا ہوں۔ میرا ریکارڈ ریمیا خان میں آپ جا کے دیکھیں تو وہ بالکل پاکستان میں سر فہرست ہوں اس معاملے میں۔ میں نے گنے والوں کی، جو کاشتکاروں کی ریل بڑھائی، 400 من پیداوار فی ایکڑ، اب 800 من فی ایکڑ ہے غریب آدمی کی۔ گنے والوں کے کتنے پیسے دینے ہیں آپ نے؟ میں نے 1 ٹکا نہیں دینا،
पक्की बात है, चेक कर लें। आप चेक कर लें, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक लाइव प्रोग्राम है, अभी फोन कॉल आ जाएगी सर, अभी फोन कर लें, अभी रहीम खान से चेक या कर लें, परवेज रशीद साहब से लाइन में ला के पूछ लें। कोई मसला नहीं, आप केन कमिश्नर से पूछ लें, हमारे पास सारा कुछ मौजूद है, सर्टिफिकेट मौजूद हैं, ये आपको कल अखबार में भी आ जाएगा। देखें, जब तक गन्ने का काश्तकार मुनाफा नहीं कमाएगा ना, तो वो गन्ना ज्यादा नहीं लगाएगा, जितना ज्यादा गन्ना लगाएगा, इसलिए मेरी बिजनेस बढ़ी। और मैंने जो आखिरी शुगर मिल लगाई, वो मैंने लगाई जब जनरल मुशर्रफ साहब चले गए थे, और जरदारी साहब। किस साल बताइए? ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मगर शुगर मिल का नाम बताइए। ये है ढार की शुगर मिल। ढार की शुगर मिल। आपकी कितनी शुगर मिल है? मेरी 4 है। 4 शुगर मिल है। आखिरी मैंने ढार की उस वक्त लगाई, एक लगाई नवाज शरीफ के टाइम में लगाई। और ये है आपका फैमिली ओन्ड है सर, आपके फैमिली मेंबर्स? लिमिटेड कंपनी है, मगर मेरी फैमिली के पास इसकी मेजॉरिटी शेयर्स हैं। अच्छा, बाकी अभी जरा गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, तो फिर पूछेंगे कि वो पैसा कितना कमाती हैं और आप टैक्स कितना देते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब के पास लाहौर चलते हैं। चौधरी साहब, आपने सुना है बड़े कर्जे माफ करवाए हुए जी, नेशनल बैंक के पैसे वैसे आप भी लेके अमीर हो गए। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि देखने वाली बात है कि ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ये क्यों कर रहे हैं, ये जानने की बड़ी ज़रूरत है आपको, और व्यूअर्स को बताने की ज़रूरत है जी। इसलिए कर रहे हैं कि दरअसल ये अपना जो इनका इत्तेफाक फाउंड्री का कर्जा है, वो चूँकि इन्होंने कर्जा लेके वापस ही नहीं किया सारी ज़िंदगी, और वो 6 अरब से 9 अरब हो चुका है। और अब जो लेटेस्ट फिगर, वो तो कहते हैं हमने वो अपनी, चौधरी साहब एक वजाहत करते हैं, वो कहते हैं कि हमने वो अपनी इत्तेफाक फाउंड्री बैंकों को दे दी है, वो तो ये कहते हैं। नहीं, केस इनका हाई कोर्ट में लगा हुआ है। इन्होंने कहा था जी कि अभी भी लगा 3 अरब जो अभी भी लगा हुआ है, इंटरेस्ट माफ कर दें। माफी की तो इन्होंने दरखास्तें दी हुई हैं जी कि हमने इंटरेस्ट नहीं देना, तो जो कि इनकी दरखास्त बैंकों ने रिजेक्ट कर दी है, और उन्होंने कहा है कि जी आप पूरे 9 अरब दे। पैसा एक नहीं इन्होंने दिया और इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं। अब जहां तक हमारा सवाल है, बैंक से कर्जा लिया हुआ है, ये एक लेटर है, ये कंसोर्शियम है। मैं आपका लेटर दिखा रहा हूं। हाँ, मैं आपकी बात करने से पहले इत्तेफाक वाला बता दें, इत्तेफाक का कर्जा किस बैंक का है? वो कंसोर्शियम है नेशनल बैंक का। हाँ जी, नेशनल बैंक का कंसोर्शियम है जो इत्तेफाक फाउंड्री का कर्जा है। उसमें बैंक ऑफ पंजाब का भी है। अच्छा, उसमें बैंक ऑफ पंजाब देखे ना जो अब, हाँ जी, उनका मुदारबे का भी है, दूसरा भी है, सारे बैंकों का है। अच्छा, जहां तक हमारा सवाल है, उसमें नेशनल बैंक का जो लेटर है ये आपको हम दे रहे हैं, और ये उन्होंने कहा कि इन्होंने के 37.987 मिलियन जो है ये एनुअल अकाउंट्स ऑफ द बैंक ऑफ फॉर द ईयर 1999 एज राइट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ पंजाब शुगर मिल। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है। आगे वो उन्होंने कहा है जी कि इसमें कंसोर्शियम था ऑन डिस्प्यूट बाय द बोरर। हमने इसको डिस्प्यूट किया कि ये गलत है, बात है, हमने कोई माफ नहीं कराया। तो द प्रेजेंट्स ऑफ द कंसोर्शियम बैंक्स डिसाइडेड टू शेयर डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस अराइजिंग ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज बाय यूबीएल इन टाइम, जो कि बैंक ने देनी थी, हमने नहीं देनी थी। हम तो जमा कराते रहे फॉरेन एक्सचेंज। यूबीएल ने फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करनी थी, वक्त पे दी नहीं, उस वजह से लॉस हुआ। ठीक है, ये लेटर स्क्रीन पे पढ़ा जा रहा है इस वक्त, सामने मैंने डाला हुआ है। अच्छा, तो उसके बाद ये बताइए आपकी शुगर मिले कितनी? नहीं, उसके अब मेरी बात सुने, एक भी नहीं है, सब 2 थी, वो बेच दी हुई है बहुत देर से। अच्छा, अब दूसरी देखें। अच्छा, इसमें साफ लिखा हुआ है दिस केस वाज आल्सो रिपोर्टेड एज ए राइट ऑफ केस टू द कमीशन ऑन द रिटर्न ऑफ लोन्स। ये एक इफ्तिखार चौधरी साहब, आपको पता है ना हमारे कितने खिलाफ थे, जो साहबका चीफ जस्टिस साहब थे, और कितने करीब थे नवाज शरीफ साहिबान के, और उन्होंने ये सिलसिला नवाज शरीफ के ऊपर कहने के लिए शुरू किया था कि शायद हम उसमें फंस जाएंगे कि हमने राइट ऑफ कराया हुआ है। तो हुआ क्या उसका, उन्होंने हमारे साथ ज्यादती करने की कोशिश की, लेकिन वो हो बेहतर इसलिए गया कि दिस केस वाज आल्सो रिपोर्टेड एज ए राइट ऑफ केस टू द कमीशन ऑन रिटर्न ऑफ लोन्स कॉन्स्टिट्यूटेड pursuant to the orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan passed in suo motu proceedings pertaining to return of loans. The Commission, अब ये फैसला है, the Commission after due scrutiny has also recommended that no further proceedings are required in the matter and that no relief was extended to the borrowers. The company's accounts with the National Bank. शेख साहब, चौधरी साहब, आपने
پورا آرڈر پڑھ کے سنا دیا, بس کرے, پڑھا جا رہا ہے سارا, واضح ہو گئی یہ بات, لیٹر بھی اسکرین کے اوپر ہے. اچھا اب بات یہ بتائیں کہ پہلے آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ چودھری پرویز الہی صاحب, آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ پہلے میری 1 منٹ میں بات آپ کو پوری ختم کر لوں نا جی. اب دیکھیں انہوں نے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے بھی یہی بات ہے, یہ ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ یہ جو پرانی فگرز لے کے پھرتے ہیں نا ہمارے مخالفین, یہ پہلے پیپلز پارٹی والے جایا کرتے تھے ہمارے خلاف عدالتوں میں یہی لیٹر لے کے, اور اس کے بعد پھر یہ نون والے جاتے رہے ہیں. اس دوران ہم نے 3 الیکشن لڑے ہیں. 2013 کے الیکشن میں یہ فائنل ہم نے وہاں ہائی کورٹ جمع کرایا تو ہمارے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے کیونکہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو ان کو ڈسکوالیفائی. چودھری صاحب ٹیکس کتنا دیتے ہیں یہ بتائیں, آپ بات آگے بڑھائیں نا, یہ تو بات واضح ہوگی. آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ ٹیکس ہر سال 10 لاکھ. یہ آپ دیتے ہیں یا آپ کی ساری فیملی دیتی ہے 10 لاکھ؟ نہیں, آپ نے مجھ سے پوچھا, فیملی کا نہیں پوچھا. فیملی کے سارے چودھری پرویز الہی 10 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں؟ ہاں جی, میں خود دیتا ہوں. اچھا اب میں ترین صاحب سے بات کر رہا ہوں. ترین صاحب جہازات اڑاتے ہیں, یہ پوچھنا زیادہ ضروری ہے. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. جہانگیر ترین صاحب, آپ کے جہاز پاکستان میں عمران خان اڑاتے ہیں, آپ پہلے بتائیں ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ, میں اور میری فیملی 4-5 کروڑ روپے سال کا ٹیکس دیتے ہیں. آپ اپنا بتائیں, اپنا کتنا دیتے ہیں؟ اس میں سے آدھا میرا ہے. آدھا, ہاف آف دیٹ. میں جو پہلے 100 ٹیکس پیئرز کی لسٹ شامل ہوئی ہے اس میں 80 نمبر پہ تھا, حالانکہ میرا ایگریکلچر ٹیکس میں شامل نہیں تھا. اگر اسے میرا ایگریکلچر ٹیکس شامل کرتے تو میں سارے پاکستان کے 100 ٹیکس پیئرز میں نمبر 20 پہ تھا. نمبر 20 پہ تھے. ہاں جی. آپ نے قرضہ معاف کروایا 240؟ نہیں, بالکل قرضہ معاف نہیں کروایا. میری یہ زبیر عمر صاحب نے کہا 2004 میں آپ نے 240 ملین کا قرضہ معاف کروایا. میری بیسکلی شوگر مل بزنس ہے. ان شوگر مل بزنس میں نے بہت سے لون لیے, واپس کیے, ایک دھیلا آج تک میں نے رائٹ آف نہیں کیا, میں نے ڈیفالٹ نہیں کیا. آپ نے میرا نام کبھی بھی جو بیشتر ڈیفالٹ لسٹیں اور رائٹ آف لسٹیں ہیں اس میں آتا ہے, کبھی آپ نے نہیں دیکھا. زبیر عمر صاحب سے سنا ہے نا, میری بات سن لینا. انہوں نے جو قرضے کی بات کی ہے وہ میں نے پتا کیا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا میرے نام سے چیز چل رہی ہے. ایک کمپنی ہے جس کا میں مائنورٹی سے حصے دار ہوں. اس کمپنی نے ان سے پوچھا بھائی یہ تم نے قرضہ معاف کرایا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم نے قرضہ معاف نہیں کروایا, ہم نے بینک کو جا کے ارلی پیمنٹ کی قرضے میں 5 سال. سپیریئر ٹیکسٹائل مل, یہ اس کمپنی نے ارلی ری پیمنٹ کی کہ 4 سال باقی تھے. انہوں نے کہا جی ہم سارے پیسے آپ کو ابھی دیتے ہیں. جب پیسے واپس دیتے ہیں تو ریبیٹ ملتا ہے. اس ریبیٹ کو بینک نے جس طرح لکھا کھاتے کے اندر, وہ رائٹ آف کے کھاتے میں لکھ دیا, ریبیٹ کے کھاتے میں نہیں لکھا. انہوں نے ان سے یہ باقاعدہ بینک سے رابطہ کیا ہوا ہے, اور یہ وہ خود جواب دیں کہ میں تو وہ کمپنی نہیں چلاتا, مگر یہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ارلی ری پیمنٹ. آپ مجھے اس کی کاپی بھجوائیں گے ارلی ری جی بالکل بالکل, اسے میں لے کے بھجواؤں گا. میں اسکرین پہ ڈالوں گا. ہاں بالکل بھجوا دیجیے, بٹ دس از ارلی ری پیمنٹ, دس واز ناٹ ا رائٹ. قرضہ جلدی واپس کیا, اس وجہ سے ریبیٹ ملی ہے, ڈیفالٹ نہیں کیا, رائٹ آف نہیں کیا. اور یہ میری کمپنی, میری وہ کمپنی نہیں, اس کو میں چلاتا ہوں. اس کمپنی کو کون چلاتا ہے؟ اس کمپنی کو اس کے مالکان جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, جو میجورٹی شیئر ہولڈر ہیں, وہ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک سامنے کاغذ رکھا ہوا ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی سیلری کا ٹیکس کا کوئی آپ کے پاس ریکارڈ ہے, کیا چیز ہے بتائیں گے؟ یہ ایسی باتیں ہیں جو الزامات انہوں نے لگانے شروع کیے ہیں نا. چودھری پرویز الہی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ پس منظر دیکھیں یہ کیوں کر رہے ہیں. ان کو بہت سخت تکلیف ہے کہ عمران خان صاحب دھرنے سے اٹھتے ہیں, ایک جہاز میں بیٹھ کے جلسہ کرتے ہیں اور واپس آ کے پھر دھرنے میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کو یہ بکھلا گئے ہیں اس چیز سے. جہاز والی بات بعد میں پوچھتے ہیں, یہ جو آپ نے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, سوال ہے میرے یہ کہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ ٹیکس ڈائریکٹلی چھپی تھی 2014 میں, جس کی رپورٹ نیوز اخبار نے کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی میاں پرائم منسٹر نواز شریف پیڈ اتنا ٹیکس 2.6 ملین فار دا ایئر 2013. دا پرائم منسٹر ٹیکس سیلری انکم فرام چودھری شوگر مل. پرائم منسٹر آف پاکستان سیلری چودھری شوگر مل سے سیلری لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایز دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری اور ایز دا لیڈر آف پاکستان بگیسٹ پارٹی وہ کیا چودھری شوگر مل چلا رہے تھے یا یہ کر رہے تھے؟ دیکھیں میں اور شہباز صاحب, اچھا میاں شہباز شریف کو بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ میاں شہباز شریف کی بھی صرف سیلری انکم ہے. کس سے؟ ان کی سیلری انکم ہے جی, یہ لکھا ہوا ہے اتنا سیلری انکم اونلی رمضان شوگر مل. رمضان شوگر مل. اور حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی بھی یہ ہے فرام رمضان شوگر مل. آپ بھی لیتے ہیں سیلری؟ اچھا دیکھیں, میں سیلری لیتا ہوں, میں دفتر میں بیٹھتا ہوں, میں مل چلاتا ہوں, کام کرتا ہوں, مگر جب میں منسٹر بنا
میں فوری طور پہ ریزائن کیا. منسٹر آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن مشرف دور میں بنے، آپ نے ریزائن کیا؟ میں نے ریزائن کیا فرام دا بورڈ. تنخواہ بند ہوگی میری. پکی بات ہے، 100%. یہ چیک کرنا پڑے گا ترین صاحب. چیک کر لیں. آج میں شام کو یہ پریس کانفرنس کی ہوئی ہے تو میں پروگرام میں آیا ہوں. میں تو آپ کو یہ سب چیز لے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں یار، اگر میں کوئی چیز بتا رہا ہوں، میں ایک میرا پاکستان میں کریڈیبلٹی ہے، میں غلط بیان نہیں کرتا. اچھا ایک میں ایشو کے اوپر نون لیگ والوں سے بھی میں کہتا ہوں، نہیں میں ان سے یہ میرا سوال یہ ہے، میرا یہ صرف سوال ہے کہ یہ ان کو جواب دینا چاہیے. پرویز رشید صاحب سے میں جو سوال پوچھتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے، وہ الزام کسی اور طریقے سے لگا دیتے ہیں. یہ ایز منسٹر آف انفارمیشن ان کو جواب دینا چاہیے کہ کیا شہباز شریف صاحب جب 5 سال چیف منسٹر پنجاب تھے اس وقت وہ رمضان شوگر مل سے تنخواہ لے رہے تھے؟ اور کیا نواز شریف صاحب جو لکھا ہوا ہے سیلری انکم ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تو ان کی خود دار صاحب نے چھپائی تھی یہ ٹیکس ڈائریکٹری، یہ انفارمیشن وہاں سے لی ہوئی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ ہونا چاہیے ہمارے ملک میں یا کسی اور ملک میں؟ یہ اجازت ہے اس چیز کی؟ ایک بریک لے لیں. چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی بریک سے واپس آتے پوچھتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، کیا یہ بھی جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اپنی کمپنی سے پیسے اسی طریقے سے سیلریز اور دوسری چیزیں لیتے رہے؟ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس چلیں. ویلکم بیک. جہانگیر ترین صاحب اور پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چودھری پرویز صاحب کے پاس چلتے ہیں. چودھری صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جب تھے تو کیا آپ بھی اپنی کمپنی سے تنخواہ بھی لیتے تھے، سرکاری جہازوں میں بھی گھومتے تھے اور کمپنی کے بھی جو پیسے تھے اس سے بھی مزے کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو ہی میں نے اوتھ لی تو سب سے پہلے ریزائن کر کے اپنی کمپنی سے ایز اے ڈائریکٹرشپ تو پھر اوتھ لی تھی، اور ایک پیسہ نہیں لیا تنخواہ کا ڈیورنگ مائی ٹینیور آف چیف منسٹرشپ. اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، یہ سب جو الزام لگا رہے تھے، زبیر صاحب ہے ان کا نام؟ جی زبیر عمر صاحب. زبیر عمر صاحب ماشاءاللہ یہ تو سرکاری ملازم ہیں، یہ تنخواہ لے رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے، تو یہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا ملازم ہے؟ یہ تو سرکاری پیسے لے کے تو لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. یہ کون ہوتا ہے سرکاری ملازم کسی کے اوپر الزام لگانے والے؟ پرویز رشید صاحب لگائیں نا، آئے صاحب صبح نوٹس بھجوائیے نا انہیں، صبح نوٹس بھجوائیے انہیں. جہانگیر ترین صاحب اگر سن رہے ہیں تو ایک جوائنٹ نوٹس ہم انشاءاللہ کرتے ہیں تیار کہ ایک سرکاری ملازم ہے، بالکل تیار کریں. آپ تنخواہ لے رہے ہو، بالکل ٹھیک. پہلے تو یہ آپ نے کیا گیا ایز اے پرائیویٹائزیشن چیئرمین، کیا کیا ہے انہوں نے؟ سر لیکن میرا چودھری صاحب میں سوال دوبارہ دہرا لوں، آپ سب لوگ زبانی ایک دوسرے کو نا دبکے لگا کے ڈرا کے چلے جاتے ہیں پروگرام میں. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے اشتہاری ہیں. اسی پروگرام میں بات ہو رہی تھی، اسد عمر صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ پکڑ لو ان کو یار. پولیس والوں کو میں نے کال کرائی اپنے پروڈیوسر سے، میں نے کہا میں ڈی چوک لے کے چلتا ہوں پارلیمنٹ کے سامنے، اگر پولیس کو نہیں پتا تو وہاں عمران خان کھڑے ہیں، ان کو بھی پکڑ لو. تو آپ بھی زبانی کہہ رہے ہیں، صبح نوٹس جاری کروائیے، پتہ چلے نا جی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. وہ کر لیں گے کہ سرکاری ملازم ہے اور تنخواہ حکومت پاکستان سے لے رہا ہے، ٹیکسی سے صبح نوٹس جاری کروائیں گے سر کہ نہیں کروائیں گے؟ لگا سکتا ہے اوپر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو ہر ایک کو برا بھلا کہہ رہا ہے. یہ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ کیا سرکاری ملازم کو یہ الاؤڈ ہے کہ وہ دوسرے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے خلاف یہ بات کرے؟ یہ کون ہوتے ہیں اس طرح؟ چودھری صاحب صبح نوٹس دیں گے کہ نہیں دیں گے یہ بتائیں؟ صبح نوٹس دیں گے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب سے بھی پوچھا ہے نا، مل کے دیں گے، مل کے کریں گے. ہم اپنے وکیل سے بات کریں گے. دیکھیں اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں الزام لگائیں ہم جا کے اگلے دن ایک نوٹس دیکھ دیں. وکیل سے مشورہ کر کے ان کو آخر تک پہنچائیں گے. میں نے ان کو لیگل نوٹس پرویز رشید کو تو ضرور دینا ہے جہاز کے اوپر، کیونکہ زبیر عمر کو نہیں دینا، خالی پرویز رشید کو نہیں. بالکل وہ دیکھیں پرویز رشید کا تو میں اناؤنس کر چکا ہوں. آج زبیر صاحب بھی آ گیا ہوں. میں بڑا حیران ہوں. میں سمجھا یہ ٹیکنوکریٹ آدمی ہے، یہ کہاں سے آ کے ہمارے پہ الزام لگانے شروع کر دیے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم انویسٹیگیشن کریں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا. اس کی کیا ہے کہ اس کو پرائیویٹائزیشن میں بنا دیا گیا؟ کیا یہ کوئی اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اب تو ہم اس کی بھی انویسٹیگیشن کروائیں گے نا چوہری صاحب، اس کی بھی انویسٹیگیشن کراتے ہیں کہ اس کو کیا فائدے مل رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کس کی کرا. ایک حکومت پاکستان کا تنخواہ دار ملازم جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، وہ کیسے الزام اور کیسے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سیاست کر سکتا ہے؟ کم از کم دوویں بھرا گھر تے صلاح کر لیندے کم از کم.
یہ وہ نقطہ ہے جہاں جہانگیر ترین صاحب اور کچھ کہنا پسند نہیں کریں گے. ترین صاحب لیکن آپ کے جہازوں کی طرف آ جاتے ہیں. جی وہ کہہ نہیں سکتے. چودھری صاحب ذرا ترین صاحب سے جہازوں کا حساب پوچھ لیں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب آپ کے پاس کتنے جہاز اور ہیلی کاپٹر؟ سر میری کمپنی کے پاس ایک جہاز ہے. ہیلی کاپٹر بھی ہے؟ ہیلی کاپٹر نہیں ہے, صرف ایک جہاز کے صرف مالک ایک جہاز ہے. آپ پاکستان میں واحد شخص ہیں جس کے پاس جیٹ ہے؟ نہیں جی, میرے پاس پراپ جیٹ ہے جو جس کا خرچہ آدھا ہوتا ہے جیٹ سے. اس کے علاوہ 5 اور لوگوں کے پاس جیٹ ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے. ایک میاں منشا, ایک ہیں اپنا بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض صاحب, ایک اقبال زید احمد, ایک فاطمہ انٹرپرائزز اور ایک چودھری منیر صاحب. اچھا, ان 5 میں سے میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ میاں منشا تو کسی کو جہاز دیتے نہیں ہیں. صحیح کرتے ہیں ان کی؟ نہیں دیتے, بالکل نہیں دیتے. ان کی اپنی پالیسی ہے, وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, کسی کو جہاز نہیں دیتے. اس کے علاوہ جو 4 باقی لوگ ہیں ان کے علاوہ یہ جو 4 لوگ ہیں ان کے جہاز بیچاروں کے صبح سے شام تک سیاسی شخصیات استعمال کرتے ہیں. کن کے استعمال میں رہتے ہیں؟ یہ 4 ہیں, آپ ان سے خود پتہ کریں. اور اقبال زید احمد کے جہاز کی طرف آپ نے خاص اشارہ کرنا ہے, کون استعمال کرتا ہے؟ میں خاص اشارہ نہیں کیا, یہ 4 لوگ ہیں. میں کسی کو انگلی نہیں اٹھانا چاہتا. میں خود یا تو میرے پاس تصویر ہو یا میرے پاس ویڈیو ہو, پھر میں آپ کو بتاؤں. آپ کے جہاز کی تو ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں, آپ عمران کو کیوں دیتے ہیں جہاز؟ آپ دیکھیں میں بڑا کھلا ڈولا آدمی یہ ذرا ہوں. دکھائیے گا نا جی, وہ پیپر بھی دکھائیے ان کا جس میں وہ 5 کروڑ کتنا خرچہ ہے. آپ کیوں دیتے ہیں عمران خان صاحب کو 4 کروڑ؟ آپ نے کیوں خرچہ دیا؟ میں نے اپنی ذات کے لیے, جب جہاز کو میں خود استعمال کرتا ہوں نا, جب عمران خان صاحب اس میں نہیں بیٹھے ہوتے پھر بھی میں خرچہ اگر ذاتی استعمال. آپ عمران خان کو جہاز کیوں دیتے ہیں؟ میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں, میں پارٹی کا ورکر ہوں, میں اپنے چیئرمین کے ساتھ لے کے گھوموں گا, میں اپنی گاڑی میں بھی گھوموں گا. یہ مجھے بتائیں آپ اگر شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین ہے, کیا وہ بھی اپنی گاڑی واڑی اور کوئی اپنے مریدین سے کوئی جب شاہ محمود قریشی, ہم ملتان جاتے ہیں ہم شاہ محمود قریشی کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں. اب آپ ان سے کہیں گے آپ نے گاڑی میں کیوں بٹھا لی عمران خان کو اور جہانگیر ترین کو. ہم کراچی جاتے ہیں ہم نادر لغاری کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ہم سیالکوٹ جاتے ہیں ہم اپنی کسی اور لیڈر کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں. بھائی خدا کا خوف کرے, یہ کوئی غلط بات تھوڑے ہے. اور جہاز کے جب میں ذاتی پیسے دے رہا ہوں تو میری مرضی میں جس کو مرضی جہاز میں بیٹھاؤں. وہ کہتے ہیں اپنی کمپنیوں سے انہوں نے پیسے ویسے دلائے ہیں. پیسے آپ نے خود ذاتی اپنے منافع میں سے یا اپنے جو ٹیکس پے کرتے ہیں وہ جو انکم ڈکلیئر کرتے ہیں اس میں سے دیے یا کمپنیوں سے دیے؟ نہیں یار, جو میں ٹیکس پے کرتا ہوں اس میں سے دیے. میں ٹیکس ٹھیک ٹھاک پے کرتا ہوں اور میں افورڈ کر سکتا ہوں. میری وائٹ انکم, ساری انکم وائٹ ہے. کالا دھن نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں میرے پاس کالا دھن نہیں ہے. یہ آپ نے مجھے ابھی ایک لسٹ دکھائی تھی کہ پتہ نہیں کتنی آپ کی کمپنی پیسہ کماتی ہے. چوہدری صاحب سے پہلے پوچھیں. صرف 1 منٹ, جی صرف 1 منٹ مجھے دے دیں. جی دیکھیں میری بات سنیں. جی اصل میں ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں. الزام کیا لگا رہے ہیں جی کہ آپ وہ جہاز استعمال کر لیا, آپ نے یہ کر لیا. اب گاڑی پہ اگر عمران صاحب بیٹھتے ہیں ان کی یا کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کے اگر سفر کرتے ہیں تو آپ پیٹرول کی چٹیں مانگتے پھریں گے ان سے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ہے ہی نہیں ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے. اور یہ دیکھیں ایک حکومت پاکستان کا انفارمیشن منسٹر ہے, باتیں کیا کر رہا ہے؟ عقل سے ہے آری بندہ, یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ یہ باتیں ہیں کرنے والی؟ سر وہ آپ سے آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو کوئی برائی نہیں ہے. ٹیکس بتائیں سارا اپنا قوم کے سامنے رکھیں. میں آپ کو بتاؤں, نہیں قوم کے سامنے رکھیں تو سب سے پہلے تو یہ شہباز شریف صاحب کے جو 5 سال تھے, اب تو 2 سال اور ڈل گئے نا, 7 سال. 5 سال کا آپ نکلوا رہے ہیں سارا کچھ. جو جہاز شہباز شریف صاحب نے استعمال کیا اس میں نواز شریف صاحب نہیں بیٹھتے رہے. جو ہیلی کاپٹر تھا وہ MI-17 اس پہ نہیں یہ بیٹھتے رہے, سفر کرتے رہے نواز شریف صاحب اور ان کے یاد ہے چودھری صاحب کہ یہ سیاچن گئے تھے. سیاچن پنجاب حکومت کے ہیلی کاپٹر کو لے کے سیاچن نواز شریف گیا تھا جب وہ سیاسی کوئی ان کے پاس عہدہ نہیں تھا. یہ کیوں نہیں کو پوچھتا؟ آپ سے پوچھیں. سارا کچھ یار بہت پوچھا ہے مگر یہ اس کے بعد وہ الٹے الزام ہمارے پہ لگاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب ان 4 شخصیات میں سے کسی کا جہاز استعمال کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کس کا جہاز استعمال کرتے ہیں. جب یہ پرائم منسٹر نہیں تھے یہ پھر بھی جہازوں میں اڑتے تھے, یا پنجاب حکومت کے جہاز تھے یا ان پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے جہاز تھے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے جہاز استعمال کیے ہیں تو ان کو کرایہ دیا ہے. کرایہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, انہوں نے کرایہ نہیں دیا ہوگا, مفت میں یہ سفر کرتے ہیں کیونکہ ان کو مفتے کی عادت ہے. مگر ان کو پھر فائدہ پہنچایا ہوگا. کس کا جہاز اقبال زید احمد صاحب اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ فاطمہ انٹرپرائز والے بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور منیر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں تو مہربانی کر کے ہمیں یہ تو بتا دیں کہ آپ کے جہازوں میں میاں صاحب کتنی دفعہ بیٹھے ہیں؟ چودھری پرویز الہی صاحب. جی میری بات سنیں. آپ ان بیچاروں سے کیوں, وہ تو کاروباری لوگ ہیں, کیا ان کو آپ اس میں نا پھنسائیں خواہ مخواہ سیاست میں؟ وہ یہ سارے کاروباری لوگ ہیں.
آپ یہ پتا کریں کہ آج ریاض تک ملک صاحب ساری تو بتا سکتے ہیں زندگی کہ بڑے تگڑے آج آدمی ہیں تک وہ۔ اچھا بات سنیں نا، آج تک ساری زندگی ہم بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے، ساری زندگی انہوں نے اپنے پلے سے اپنا الیکشن کا بھی نہیں لڑا، اور جہاز کا انہوں نے کرایہ دینا ہے کسی اور کو۔ تو سر ان کے پیسے کیا آپ لگاتے تھے؟ مگر ایک اور آگے یہ چلے، پوچھ لیں ان کے نہیں، پیسے کون لگاتا تھا الیکشن پہ؟ پارٹی آپ پوچھیں گے تو پارٹی میں پیسے کہاں سے آتے تھے؟ پارٹی میں پیسے کہاں سے آتے تھے؟ پارٹی اللہ تعالیٰ دیتا تھا پارٹی کو۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں نا، میری بات اللہ دے تو بندہ لے۔ میری بات سنیں، اصل ان کو پکڑے، یہ جو بات اصل میں لون کی کر کے نا یہ خود پھنسے ہیں۔ یہ پہلے اتفاق فاؤنڈری کا حساب دے دے نا پورا، اس میں انہوں نے 9 ارب دینا ہے، مجھے اس کے ڈاکومنٹ اور بھجوائیں کب نا کا دینا اتفاق والے، تو میں وہ بھی کب کا دینا ہے؟ صاحب، اچھا باقی صحیح اچھا، کہہ رہے ایک ہیں۔ چیز اور ہے، ایک چیز اور ہے بڑی انٹرسٹنگ۔ ایک منٹ اتفاق فاؤنڈری کی بات کر دو۔ ہاں اتفاق فاؤنڈری، پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں ملے گی کہ ایک مالکان کہتے ہیں کہ جی ہم سے یہ لون پے نہیں ہوتے، نہ ہم سے یہ ملیں چلتی ہیں، تو یہ آپ بینک کو کہتے ہیں مل لے لیں اور لون بھی اسی سے خود ہی آپ پے کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں، یہ ہم بھی آج تک نہیں ہوا یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیفالٹر ہیں، انہوں نے مل کو، ان کی مل بالکل کباڑا کر کے اندر سے کھوکھلی کر کے اس کے بعد دے دی بینکوں کو، اور ان کو قرضہ بھی آپ اس کے لیے اس میں ایسٹ میں سے آپ قرضہ لے لیں۔ سر وہ کاغذ پتر دینا مجھے، میں اسکرین پہ ڈالوں۔ تک چودھری صاحب آپ کے پاس کاغذ ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب دیں گے، چودھری صاحب کاغذ دیں گے؟ آپ ہی نے ایشو اٹھایا کہ 9 ارب دینا ہے بینکوں کا، آپ کاغذ دیں گے مجھے اس کے اوپر؟ وہ بڑی دفعہ دے چکے ہیں، پچھلے 5 سال دے دے کے ہم تھک گئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور میری ایک موٹی بات سن لیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ بڑے قابل مشیر انہوں نے رکھے ہیں تازے، یہ ان کو ضرور پھنسائیں گے۔ اور جیسے کہ پہلے سیاسی طور پہ یہ پتہ نہیں کس سے انہوں نے مشورہ لیا کہ وہ حملہ آور ہوئے وہاں مال ٹاؤن میں، اور کتنی جانیں ضائع ہو گئیں، اور 302 کے یہ سارے ملزم ہیں، وزیر اعظم اور ان کے بھائی یہ ملزم ہیں 302 کے، اور باتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان کو پکڑ لیں گے، شیخ رشید کو پکڑ لیں گے، ڈاکٹر طاہر القادری کو پکڑ لیں گے۔ او بھائی ان کے خلاف تو کوئی ابھی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے خلاف 302 کے کیسز ہیں، 15 بندے آپ نے شہید کیے ہیں، 15 کو اپاج کیا ہے، 100 بندیوں پہ گولیاں چلائی ہیں۔ خدا کا خوف کرو، آپ تو قاتل ہیں، آپ تو مفرور ہیں، آپ کو کوئی پکڑ نہیں رہا۔ قانون کو تو حرکت میں آنا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کے خلاف FIR درج ہے، اور ان کو پکڑیں خاص طور پہ یہ دونوں نواز شریف شہباز شریف صاحب، جنہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ حملہ کر دیں ڈاکٹر صاحب کے گھر۔ اور کس نے مشورہ دیا تھا؟ یہ بھی مشیر، ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ، مجھے بھی پتہ ہے۔ اور نام ہی بتا دیں، دوسرا مشورہ اب دوسرا مشورہ جو ہے یہ تو آپ کے سامنے آ گیا نا۔ یہ ماشاءاللہ یہ نئے آئے ہیں جنہوں نے پرائیویٹائزیشن کمیشن سنبھالا ہوا ہے، انہوں نے یہ مشورے، اس طرح کے لوگ اگر بیٹھے ہیں نا ان کو مزید پھنسائیں گے، ان کو مزید ان کی ہر چیز ان کی اپنی نکلے گی، ہر چیز ان کی اپنی نکلے گی۔ یہ مجھے انہوں نے الزام لگایا، شاید زبیر نے کہا یا پرویز رشید نے کہا، بڑی فضول بات کہ جی یہ اتنی جلدی ارب پتی بن گئے ہیں۔ میں 37 سال سے محنت کر رہا ہوں، 37 سال سے، اور میرا ریکارڈ جو آپ کے پاس کتنے ارب ہیں پہلے یہ بتا دیں جی؟ نہیں یہ تو یار میری آپ ایسے لائبلٹی دیکھ لیں، اس میں میرے کتنے ڈکلیئرڈ ہے، ہر سال کرتا ہوں، چاہے میں پالیٹکس میں تھا یا نہیں تھا۔ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں اپنی شوگر مل کا ڈکلیئرڈ پروفٹ وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کو، اور چیلنج ساتھ کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی شوگر مل کے بھی پروفٹ کتنا کمایا پچھلے 5 سال میں۔ میاں صاحب کی کتنی شوگر ملز ہیں؟ ان کی کم از کم 4-5 تو ہوں گی نا، زیادہ ہوتی تھی مگر ان کی کزن وزن جو ہیں وہ ان کے پاس چلی گئی ہیں، مگر جو مجھے معلوم ہے وہ کم از کم 2 تو ان کی پکی ہیں نا، ایک چودھری شوگر مل جو نواز شریف صاحب کی ہے، اور ایک رمضان شوگر مل جو شہباز شریف صاحب کی۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پچھلے 5 سال میں یا 10 سال میں انہوں نے کتنا پروفٹ کمایا، اس میں سے کتنا ٹیکس دیا، اس میں سے کتنا آفٹر ٹیکس پروفٹ آیا، اس میں سے انہوں نے منافع بانٹا کتنا۔ دیکھیں جب کمپنی میں آپ کتنا منافع بانٹتے؟ دیکھیں یہ میرے پاس پچھلے 5 سال پانچ سال کا ریکارڈ ہے۔ 7 ارب روپے کا پروفٹ ہے ٹیکسیشن سے پہلے، 2 ارب اور 150 کروڑ روپیہ ٹیکس دیا، ٹیکس 4 ارب 800 کروڑ روپیہ پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن رہ گیا، اس میں سے میں نے 1.25 ارب روپے جو ہے وہ منافع بانٹا۔
2 ارب 5 سال اور میں، آپ کا دعویٰ یہ ہے جس کہ میں میاں سے- صاحب کی جو ملز ہیں اس میں سے ڈیویڈنڈ نہیں دی گئی؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا، میں کہہ رہا ہوں ان کو کہ بھئی اب آپ نے جو باتیں شروع کر دی ہیں آپ بھی شفاف طریقے سے آئیں اور بتائیں کہ آپ کا کتنا ڈیویڈنڈ دیا گیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ 30 نومبر کو یہاں کیا ہوگا یہ ترین صاحب سے ہم جانیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ایک بریک لے لیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ جب عمران خان کو بلایا گیا آرمی چیف سے ملاقات کے لیے تو ایک شخصیت جو تھے انہوں نے آ کے ان کو بتایا بھی کان میں، کنٹینر پہ کھڑے ہوئے۔ پھر جب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی عمران خان کی تو جو پی ٹی آئی سے میرے خیال میں واحد شخصیت ہے، ابھی تصدیق کر لیتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب تھے جو جنرل راحیل شریف سے ملاقات میں ساتھ موجود تھے۔ میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بات کیا ہوئی تھی؟ کیا آپ کو یقین دہانی کوئی کروائی گئی تھی؟ جی بات یہ ہوئی تھی، انہوں نے کھل کے کہا تھا کیا کہ ہمیں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم بیچ میں ثالثی کریں اور ہم کرنے کو تیار ہیں، اور پرائم منسٹر کی ریزگنیشن جو ہے اس کو آپ فی الحال رہنے دیں، وہ جب کمیشن کی رپورٹ آئے گی وہ ان کے خلاف جائے گی تو یہ ریزائن کر دیں گے۔ کمیشن جوڈیشل کمیشن اور جو آئی ایس آئی اور ایم آئی کا جو آپ کا مطالبہ تھا کہ ایک وہ بنایا جائے، اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم، یار بھائی وہ تو اسحاق ڈار صاحب میرے گھر بیٹھ کے ایگری کر کے گئے ہیں۔ جنرل راحیل نے وعدہ کیا تھا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندوں انہوں نے کہا تھا بالکل صاف اور شفاف انویسٹیگیشن ہوگی، آئی ول میک شیور آف دیٹ، آئی ول میک شیور کہ آئی ایس آئی ایم آئی اس کا حصہ ہو، یہ کہا تھا کہ نہیں آئی کہا ایس تھا؟ آئی ایم آئی اس کے ساتھ انہوں نے نہیں کہا تھا، دس از ناٹ سم تھنگ جنرل شریف سیز، مگر جو ہماری پھر بات ہوئی تھی کنونشن سینٹر میں میٹنگ میں اور بعد میں میرے گھر میں جو میٹنگ کنونشن سینٹر جس میں 4 مانیٹرز بیٹھے جی تھے، بالکل، وہ ایجنسیز کے لوگ تھے۔ میں نے پوچھا تھا اسحاق ڈار صاحب سے، میں نے پوچھا تھا یہ سوال کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ نے نہیں کہا فوج کو ثالثی کرنے کا، تو یہ 4 صاحب جو ہیں ان کو میں نے تو نہیں بلایا، کس نے بلایا تھا؟ انہوں نے بلایا تھا بھائی، مجھے میں تو جب آپ عمران کے کان میں کہہ رہے تھے کہ پیغام آیا، آپ کو کس نے کہا تھا؟ ہوا یہ کہ مجھے میسج ملا صبح آرمی سے ٹھیک ہے، کہ جی ہمیں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ ثالثی کریں۔ پرائم منسٹر نے کہا؟ جی میں نے کہا آپ کا کہنا میرے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سینئر آرمی آفیسر تھا، ویری سینئر، ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ کا کہنا کافی نہیں ہے، یہ ہمیں پبلکلی نواز شریف یا چودھری نثار اسٹیٹمنٹ دے کہ ہم نے فوج کو یہ ثالثی کا کہا ہے، اس کے بعد وی ول ریسپونڈ ٹو یو۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا گھنٹے بعد بالکل ہو جائے گا، چودھری نثار کی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی، وہ اسٹیٹمنٹ آ گئی، پٹیاں چلیں کہ ہم نے فوج کو کہا ہے کہ وہ ثالثی کریں، پھر ہم نے کہا اب ہم مانتے ہیں۔ ایک شارٹ چلا دیں تھوڑا سا، نواز شریف صاحب نے کہا کیا؟ ہاں وہ نواز شریف صاحب کے تو ہم نے، اچھا یہ بھی سن لیں، نواز شریف صاحب نے یہ جو غلط بیانی کی اسمبلی میں، اس کے خلاف اسحاق حقانی صاحب نے ایک دعویٰ کیا وہ سپریم کورٹ میں، ٹھیک ہے، 80 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کو ہیئرنگ ابھی تک نہیں ملی۔ جوڈیشل کمیشن کا وعدہ جنرل راحیل شریف نے آپ سے کیا ہاں بالکل، کہ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کا بنے گا، وہ یہ تحقیقات کرے گا اور تب تک آپ استعفے سے پیچھے ہٹ جائیں، رپورٹ آئے گی تو پھر آپ جو اس کو مرضی کریں، بالکل یہ کہا، اور صاف شفاف تحقیقات ہو۔ صاف شفاف کی تحقیقات یہ آرمی چیف کا آپ سے وعدہ تھا اس میٹنگ جی میں، بالکل کہا، اور آن بہاف آف پرائم منسٹر یہ کمٹمنٹ کی، بالکل دیکھیں پرائم منسٹر یہ آن ریکارڈ آپ کہہ رہے ہیں بہت سنجیدہ معاملہ میری ہے، بات سن لیں، آرمی چیف جو ہیں وہ آپ ان کو حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ایگزیکٹ ورڈ مجھے جوڈیشل کمیشن کا یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا اس کی صاف اور شفاف انویسٹیگیشن ہوگی بائی جوڈیشل کمیشن، جو سپریم کورٹ کا جو ہم نے جو ہمارا مطالبہ تھا نا، اس کے بعد پھر ہماری نیگوسیشن ہوئی جس میں نون نے، اسحاق ڈار صاحب نے مانا کہ جوڈیشل کمیشن بنے گی، ایک نیا قانون بنے گا، انہوں نے مانا کہ ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی جس میں ایم آئی بھی ہوگی اور آئی ایس آئی کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی، یہ تمام باتیں مانی۔ میرے پاس ریکارڈ پڑا ہے یار گھر میں، مجھے پتا ہوتا تو میں لے آتا، کدھر ہے مجھے دیں، میں نہیں میں گھر میں پڑھا ہے، میں آپ کو بھجوا میں ابھی آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا لے آ جائیں میں ساری عمر رپورٹنگ کی ہے، میں آ جاؤں گا رپورٹ کرنے کے لیے، کوئی ایشو نہیں ہے مجھے، یہ موسٹ ویلکم، آپ آ جائیں، اور وہ کاغذ ہم اسکرین پہ ڈالیں گے، بالکل ڈالیں، پورے میں لکھا ہوا ہے یہ ڈار صاحب کا تجویز کردہ ڈاکومنٹ ہے۔ جی ایگری ڈاکیومنٹ ڈار صاحب کا، تمام چیزیں ایگری ہو گئی تھیں، اب یہ بھاگ گئے اس سے، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ یہ ان سے جا کے پوچھیں پیچھے کیوں ہٹ گئے، مگر یہ ان کی عادت ہے، یہ ایک چیز ایگری کرتے ہیں، کسی پریشر میں انہوں نے شاید کیا ہوگا، پھر یہ سمجھ رہے ہوں گے پریشر ریلیو ہو گیا تو پیچھے ہٹ گئے، مگر زبان کے پکا ہونا چاہیے انسان کو۔ 30 نومبر کو آپ کو ڈنڈے پڑنے کی تیاری ہے؟ دیکھیں 30 نومبر کو ہم بالکل اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے، یہ پھر ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کنٹینر پالیسی ان کی پھر سے شروع ہے، اور یہ بہت زیادتی، ہر ضلع میں یہ لوگوں کو روک رہے ہیں، ڈی پی اوز فون کر رہے ہیں ہر ضلع کی تنظیم کو، خبردار تم نکلے، ان کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ کل ہم لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف،
डंडे पड़ेंगे, तैयार हैं खाने के लिए? सर डंडे पड़ेंगे तो फिर हम भी तैयार हैं। आप डंडे लेकर आएंगे? नहीं, हम डंडे यार देखें, हम अभी धरना पुरअमन धरना है, हम धरना है, हम पुरअमन लोग हैं। डंडे मगर पड़े हम तो क्या भागेंगे नहीं डंडों से, ये मैं बताऊं, हम भागेंगे नहीं डंडों से। एक और मैं आपको अर्ज करना चाह रहा था कि मैंने इनसे जो सवाल पूछा है कि मैंने तो अपनी मिल की, अपने कारोबार का जो मैंने मुनाफा कमाया वो रिकॉर्ड पे है, मैंने बता दिया। जो मैंने टैक्स दिया रिकॉर्ड पे है, मैंने बता दिया। जो मैंने वो फिर मुनाफा बांटा शेयर होल्डर्स में, वो भी मैंने बता दिया। मैं इनसे कोई चैलेंज करता हूँ कि आप भी साफ शफाफ तरीके से, जो आपका कारोबार है, जितनी भी आपकी शुगर मिलें हैं, पोल्ट्री का काम है, जो काम भी है, आप भी कौम के सामने रख दें कि आपने पिछले 5 साल 10 साल में कितना कमाया, उसमें से कितना मुल्क को टैक्स दिया और कितना मुनाफा बांटा। क्योंकि मुनाफा अगर एक कंपनी कमाए मलिक साहब, वो आपकी जेब में नहीं आता। या आप चैलेंज कर रहे हैं कि आप भी डॉक्यूमेंट पब्लिक के सामने रखते हैं तो वो भी रखें? मेरा डॉक्यूमेंट ये है, ये हम खबरों में दिखाएंगे, ये आप खबरों में दिखाइए। उनको कहें इस तरह का डॉक्यूमेंट मेहरबानी से दे दें। ये मेरे पास एक और कागज भी है, ये जाहिर करता है कि आपने कोई लीज पे वो ली हुई है जी, माइन ली हुई है केपीके पे। ये कब ली थी आपने? ये मेरा ख्याल है नवंबर 2008 में ली थी। नवंबर 2008 में लिखा हुआ, उसकी तारीख लिखी हुई है 22/11/2008। 22/11/2008 में। और मैं उस वक्त पीटीआई हुकूमत तो दूर दूर से नहीं तो थी। इमरान खान ने उस पर साइन किए थे जब लीज मिली थी आपको? नहीं किए थे? इमरान खान साहब की क्या जरूरत है साइन करने की? मैंने प्राइवेट एएनबी की हुकूमत थी, मैंने लीज ली थी, मेरा काम कारोबार करता हूँ मैं पाकिस्तान के हर से, मेरा राइट। एक प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कुछ कहना है आपने? वन लाइनर हो? देखिए मैं ये अर्ज कर देता हूँ आपको, एक चीज़ चल रही है, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से कि एक चीज़ चल रही है ये वेबसाइट पे हमारे जो एंटी पीटीआई, इमरान खान के हवाले से एक वीडियो क्लिप चल रहा है जिसमें आर्मी के मुताल्लिक उन्होंने कमेंट पास किया। क्विकली रिप्लाई। मैं आपको अर्ज कर दूं, ये बिल्कुल डॉक्टर्ड क्लिप है। किसने किया डॉक्टर? ये जो एंटी पीटीआई एलिमेंट्स ने डॉक्टर किया है, ये गलत बयानी है। इमरान खान साहब ने ऐसी बात कभी नहीं की है और हम पाकिस्तानी फौज को इन हाई एस्टीम रखते हैं, इन लोगों की कुर्बानियों को भी हम सराहते हैं। ये हर सरहदों पे लड़े हैं और इन्होंने इस लड़ाई में, टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, हजारों अफसर और जवान शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं। जहांगीर ऐसी बात सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।